السلام علیکم. چیپٹر نمبر 1 گیٹنگ اسٹارٹ وتھ سی لینگویج کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے بیسیکلی ہم یہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر پروگرام اور پروگرامنگ لینگویج ہمارے پاس کیا ہوتی ہے. کوئی بھی لینگویج اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس لینگویج کے بارے میں پتہ ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتے ہیں اور کمپیوٹر پروگرام کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کون کون سی لینگویج کو یوز کرتے ہوئے کمپیوٹر پروگرام بنائے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتے ہیں. تو کمپیوٹر پروگرام از اے کلیکشن آف انسٹرکشن دیٹ کین بی ایگزیکیوٹڈ بائی اے کمپیوٹر ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک. کمپیوٹر پروگرام ہمارے پاس کیا ہے؟ کلیکشن آف انسٹرکشن، یعنی ہدایت کی کیا ہے؟ کلیکشن ہے. یعنی ہدایت کا ہمارے پاس کیا ہے؟ سیٹ. ٹھیک ہے، جو چلتا ہے کس پہ؟ کمپیوٹر پہ. کیا کرنے کے لیے؟ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، سمپلی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جیسے ایک انسان ہے، اگر اس نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کو آپ کچھ کہو. ٹھیک ہے، وہ اس کو جب تک آپ کچھ کہو گے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے جبھی وہ کیا کرے گا؟ کوئی کام کو پرفارم کر پائے گا. اب اس کو کرنے کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اس کو اپنے مائنڈ میں سوچنا ہے کہ یار میں اس کو کیسے کہوں. آپ ایک دوست ہے، آپ اس کو کہنا چاہ رہے ہو کہ یار مجھے 5,000 روپیہ ادھارا دے دے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس سے 5,000 روپیہ مانگنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے مائنڈ میں سوچو گے کہ یار میں اس سے ایسی کیسے بات کروں کہ وہ مجھے 5,000 روپیہ دے دے. سیم اسی طریقے سے کمپیوٹر پروگرام بنائے جاتے ہیں کہ ہدایت کے وہ سیٹ ہوتے ہیں جو آپ نے ایگزیکیوٹ کرنے ہوتے ہیں اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کروانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ہمارے پاس جتنے بھی کمپیوٹر پروگرام ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے کسی دوست سے کہنا ہے کہ مجھے 5,000 روپیہ دے. ٹھیک ہے، اب لیٹ کرے آپ کا دوست جو ہے وہ چائنیز اس کو آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اردو آتی ہے، تو ظاہری بات ہے آپ اگر اردو بولو گے تو اس کو سمجھ نہیں آنی. آپ کو کیا کرنا پڑنا ہے؟ اپنی زبان کو کنورٹ کرنا پڑنا ہے. سیم اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ پروگرامنگ لینگویج کا یوز کرتے ہیں. کس کے لیے؟ کمپیوٹر پروگرام بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ بیسیکلی کون کرتا ہے؟ ایک کمپیوٹر پروگرامر. ٹھیک ہے، جو کمپیوٹر پروگرامر ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اسپیسیفک لینگویج کو یوز کرتے ہوئے کیا کرے گا؟ کمپیوٹر پروگرام کو بنائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھائے گا کہ کس طریقے سے اس نے وہ ٹاسک کو پرفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کا نیکسٹ ٹاپک ہے ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج، کہ ہمارے پاس لینگویج کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. تو بیسیکلی لینگویج کے ہمارے پاس 2 قسم کے ٹائپ ہے. لو لیول جسے مشین لینگویج، بائنری لینگویج کا نام دیا گیا ہے، اور دوسری ہمارے پاس ہائی لیول جس سے 3GL تھرڈ جنریشن لینگویج بولا جاتا ہے، یا ہیومن لینگویج. ہیومن لینگویج کون سی ہے؟ جو ایزی سے کیا ہو جائے ہماری سمجھ میں آ جائے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہیومن لینگویج کہلاتی ہے. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس لو لیول مشین یا جسے بائنری لینگویج بولا جاتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو لو لیول لینگویج بیسیکلی کیا ہے؟ یہ وہ لینگویج ہے جو کمپیوٹر کی لینگویج ہے. ٹھیک ہے، کمپیوٹر کی لینگویج یعنی بائنری جسے کیا کہا جاتا ہے؟ 0-1. 0-1 کیا ہوتا ہے؟ 0-1 بیسیکلی کوئی بھی کوڈ ہو سکتا ہے آپ کا 0-1 0-1 0-1. میں نے کوئی پیغام دینا ہے اور وہ میں آپ کو 0-1 کی فارم میں دوں، 0-1 0-1 0-1، تو ظاہری بات آپ وہ اس کو سمجھ نہیں پاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ مشین لینگویج جو ہمارے پاس کیا تھی وہ کافی ڈیفیکلٹ لینگویج تھی، یعنی انسان کی سمجھ سے باہر. ٹھیک ہے، جو ہماری ایزیلی سمجھ میں نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، تو ٹائپ آف لو لیول لینگویج 2 ہیں، مشین لینگویج، اسمبلی لینگویج. یہ آپ لوگوں نے ڈیفینیشن بک سے دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، ڈیفینیشن اس لیے میں نے آپ ڈفرینٹ بکس میں ڈفرینس ہے، جو آپ لوگوں کو سوٹیبل لگے وہ آپ نے ڈیفینیشن کر لینی ہے. تو بیسیکلی جو مشین لینگویج ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کمپیوٹر کے کافی کلوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسی لینگویج جو کمپیوٹر کے کافی کلوز ہے. تو کمپیوٹر کے کلوز کمپیوٹر کی زبان ہوگی، اور وہ زبان کون سی ہے؟ 0-1. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کی نیکسٹ لینگویج آ جاتی ہے وہ ہے اسمبلی لینگویج. ٹھیک ہے، یہ بھی بیسیکلی لو لیول لینگویج کی ٹائپس ہے. ٹھیک ہے، لو لیول کی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مشین کے زیادہ قریب ہے.
ٹھیک ہے. یعنی مشین سے پاس بھی ہے اور مشین سے دور بھی ہے. وہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کچھ ایسے کوڈز ہوتے ہیں جس کو لکھنے کے لیے ہمیں کیا پڑتا ہے, ایک پراپر ایڈریس دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہر ایک بندہ اس زبان کو جو ہے وہ ایزیلی سمجھ نہیں پاتا. ٹھیک ہے, تو یہ وجہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں مشین کے پاس بھی ہے اور مشین سے تھوڑا سا دور بھی ہے. ٹھیک ہے, لائک جس طریقے سے آپ کے گھر کا ایڈریس ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آپ گھر کا ایڈریس لکھتے ہو H. نمبر NO. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ڈاٹ لگاتے ہو یا شارپ کا سائن لگاتے ہو, پھر نمبر لکھتے ہو. یعنی ان شارٹ میں یہ کہوں کہ نمبر, اسپیسیفک کریکٹر اور آپ کے الفابیٹ, ٹھیک ہے, ان کمبینیشن آف ڈفرینٹ کریکٹر جب آپ کا مل کا کوئی کوڈ بنائے تو وہ کیا کہلاتا ہے, اسمبلی لینگویج کوڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسمبلی لینگویج کوڈ بھی سیم ہمارے پاس کمپیوٹر کی جو زبان ہے وہ مشین ہے. ٹھیک ہے, یعنی کمپیوٹر نے جو کچھ سمجھنا ہے وہ مشینی زبان میں سمجھنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, اس کوڈ کو بھی یعنی اسمبلی لینگویج کوڈ کو بھی کمپیوٹر کو سمجھانے کے لیے ڈفرینٹ کیٹیگری کو یوز کرنا پڑتا ہے. وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا کون سے ایسے چیزیں یا کون سی ایسی ڈیوائسز ہیں جو ہمارے پاس یہ کام کرتے ہیں اسمبلی لینگویج کو مشین میں کنورٹ کرنے کے لیے, مشین کو اسمبلی میں کنورٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اسمبلی لینگویج میں جو بیسیکلی ہم شارٹ ورڈ یوز کرتے ہیں, جیسے ابھی آپ کو بتایا کریکٹر, اسپیشل کریکٹر, نمبر, اور بیسیکلی آپ کے کیا ہوتے ہیں, نیمونکس کریکٹر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو نیمونکس کریکٹر اسمبلی لینگویج میں اسپیشلی طور پر یوز کیے جاتے ہیں اسپیسیفک پرپز کو کام کرنے کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے ہائی لیول لینگویج. ہائی لیول لینگویج جس سے 3GL ہیومن لینگویج کے طور پر جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ وہ زبان ہے جو انسان کے بہت زیادہ قریب ہے اور مشین سے دور. یہ انسان کے قریب و دور کا کیا چکر ہے کہ وہ چیزیں جو ہم ایزیلی سمجھ لیں, ٹھیک ہے, جو ایزیلی ہمیں سمجھ آ جائے وہ کیا ہوتی ہے, انسان کے قریب ہوتی ہے. جیسے میں بول لوں آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ آ رہی ہے, کسی چیز کو کنورٹ کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑ رہی. ٹھیک ہے, یعنی جو میں بول رہا ہوں آپ کو کنورٹ نہیں کرنا پڑ رہا, ایزیلی آپ کے مائنڈ میں وہ فٹ ہوتا جا رہا ہے, یعنی سمجھ آتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم نے دیکھا اسمبلی لینگویج کوڈ میں کیا ہوتا ہے, اسپیسیفک کریکٹر یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو انسان کی سمجھ سے تھوڑا دور ہے. تو ایسی چیزیں جو انسان کے قریب ہیں وہ کون سے کہلائیں گے, انسانی لینگویج کو اس کا نام دیا جاتا ہے. تو ہائی لیول لینگویج بیسیکلی یہی ہمارے پاس کام کرتی ہے. ڈفرینٹ قسم کی ہائی لیول لینگویج ہے, C++, VB, بیسک, جاوا, بہت ساری لینگویج ہے. لیکن آپ لوگوں کی جو بک ہے وہ بیسیکلی C کے اوپر ہے, تو ہم C کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ C کیا ہوتی ہے. یعنی کمپیوٹر پروگرام ہم نے بنانے ہیں کس پہ, C پہ. ٹھیک ہے, کس طریقے سے بنتے ہیں وہ آگے لیکچر میں ہم فردر ڈسکس کریں گے کہ C پروگرام کو, C لینگویج کو یوز کرتے ہوئے کمپیوٹر کے پروگرام کیسے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کو تھوڑی کریکٹرسٹکس آ جاتی ہیں کہ ہائی لیول لینگویج کو یوز کرنے کا کیا فائدہ ہے آپ کے پاس. تو سب سے پہلے ایزی ٹو لرن, یعنی سمجھ آپ کو ایزیلی آ جاتی ہے. یعنی جو اس میں ہمارے پاس کوڈ, پیس آف کوڈ یوز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, سمپل ہوتا ہے. ایزی ٹو ڈیٹیکٹ ایرر. ٹھیک ہے, کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس میں ایرر کو ڈیفائن کرنا ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے, ایزی ہو جاتا ہے. اب یہ ایرر کیا ہوتے ہیں اس کو بھی میں آگے جا کے ایکسپلین کروں گا فردر کہ ایرر کیا ہوتا ہے, اس کی کتنی ٹائپس ہوتے ہیں, اس کی کیوں ضرورت پیش آئی اور اس کو کس طریقے سے ریموو کیا جاتا ہے. اس کے بعد مشین انڈیپینڈنٹ, یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مشین انڈیپینڈنٹ یعنی مشین سے آزاد کوڈ. ٹھیک ہے, یعنی مشین کیا ہے, 0-1 کوڈ. یعنی اس میں 0-1 کوڈ یوز نہیں ہوتا. سمپل کیا, جیسے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ پرنٹ, ٹھیک ہے, سمپل کوڈ ہے, آپ کو آزاد ہے, کوئی اس میں آپ کو 0-1 میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کمپیوٹر خود بخود کیا کرتا ہے, اس کو کنورٹ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے. شارٹ پروگرام, ٹھیک ہے, مشین کوڈ ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کا اسمبلی لینگویج کوڈ ہو گیا, بہت لینتھی ہوتے ہیں. میکسیمم آپ کے نہ بھی ایک چھوٹا سا بھی پروگرام ہم لکھیں تو 30 سے 40 لائنوں کا ایک کوڈ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, اسمبلی اور مشین لینگویج میں لکھنا پڑتا ہے. لیکن وہی چیز جب ہم ہائی لیول لینگویج میں کرتے ہیں تو آپ کا پیس آف کوڈ کیا ہو جاتا ہے, شارٹ ہو جاتا ہے. یعنی کوڈ کی لائنیں کیا ہو جاتی ہیں, کم ہو جاتی ہیں. وہی کام جو 20-30 لائنوں میں ہو رہا ہے وہی کام آپ کا 10 سے 15 لائنوں میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ویل ڈیفائنڈ سینٹیکس اینڈ اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے, یعنی اس کے سینٹیکس کیا ہوتے ہیں, ڈیفائن ہوتے ہیں. آپ کو ایزیلی سارا پاتھ بتایا ہوتا ہے, آپ نے جیسے اس میں ویلیو پٹ کرنی ہوتی ہے, ایزیلی کام کرنا پڑتا ہے. اسٹینڈرڈس یعنی فنکشن.
یا ہم کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس میں ہم فنکشن کو یوز کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ایزیلی اپنا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا آج کا ہمارے پاس ٹاپک، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہائی لیول لینگویج، لو لیول لینگویج اور کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لینگویج ٹرانسلیٹر کیا ہوتے ہیں، ایرر کیا ہوتے ہیں، ایرر کی کتنی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم فردر جو ہے سی لینگویج کو اسٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں اور اس کو کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.